بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہم پیر والے دن اور جمعے والے دن روٹین میں کیا کرتے ہیں۔ پارٹی اپنی اسٹریٹجی ڈسکس کرتی ہے، نئے کا لاہ عمل طے کرتی ہے پارٹی۔ آج ہم نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ریزن اور آرڈر پہ تفصیل سے غور کیا ہے۔ آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ڈیٹیل آرڈر آیا ہے وہ موقع واضح ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 17 کو اور پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جمہوریت کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے یہ ہولڈ کیا ہے اپنے ڈیٹیل ریزن میں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو کوئی پارٹی اس کو نامینیٹ کرے اور اس کینڈیڈیٹ کو جس بھی نشان الاٹ ہوا ہو لیکن اس کو اپنی پارٹی کا ووٹ ملا ہو، وہ ہمیشہ سے اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ مانا جائے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے سارے پولیٹیکل پارٹیز کا ایک دیرینہ مطالبہ جو آئین میں پہلے سے درج تھا اس کی ضعیف ترجمانی کی ہے آج۔ اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو آبزرویشن دی ہے یہ وہی آبزرویشن ہے جس کا ہم بارہا ذکر کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ حکومت کا اہلکار بن کے اپنے آزاد اور آئینی حیثیت کمپرومائز کر بیٹھی ہے۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمارے خلاف کیس کے بعد کیس فائل کرتا تھا، آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی لوکس ٹنڈائی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس قسم کے آرڈر اور اس قسم کی پٹیشن فائل کرے۔ آج سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو 39 موجود تھے اور باقی 41 کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ذکر کیا ہے، 41 میں سے 40 کے ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کروائے تھے۔ ان میں سے 2 سیٹیں ہماری ری کاؤنٹنگ کے آڑ میں ضائع ہو چکی ہے۔ وہ بھی سیٹیں ہماری ہی تھی لیکن سازش کے نتیجے میں وہ ہماری سیٹیں 4000 کی کیا اس میں 23,000 کی ویلڈ ووٹوں کو انویلڈ کر کے جا چکی ہے۔ ہم آج بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ آج 4th ٹائم پہ آپ نے میٹنگ کر لی لیکن پھر بھی آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ اب جبکہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے، آپ کے کردار پہ، آپ کے عمل پہ انہوں نے ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اس لیے ہم بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ فی الفور ہمارے 38 ہمارے باقی ماندہ M&A کے فی الفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح کیا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ صرف اور صرف اس پارٹی کو ملے گی جو کہ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہوں یا آزاد کینڈیڈیٹ اس پارٹی کو جوائن کر چکے ہوں۔ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے۔ اس کی وجہ سے آج تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہ سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں۔ ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے۔ آج مہربانی کر لے، کل سے یہ ڈیلے نہ ہو، بہرحال آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے اس بات کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی چلنے چاہیے، ڈیموکریسی مضبوط ہو اور اس کے لیے ایوان کے رول کا اور عوام کے ووٹ کا قدر کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف سٹرگل کر رہی ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے۔ یہی وہ سٹرگل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی
ترمیم کی جائے گی جس میں سے عدلیہ پہ قدغن لگے گا، جس میں سے عدلیہ کے ججز کو ان کے مرضی کے بغیر ٹرانسفر کیا جائے گا، ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی جس میں سے ایسے کورٹ بنیں گے جس کے ججز اور چیف جسٹس صاحبان وزیر اعظم ہینڈ پک کرے گا اور پھر اس کو عدلیہ کہلائے گا۔ ہم ان سارے کے سارے ترامیم کی بھرپور مزاحمت کریں گے، ہم وکلاء کنونشن میں بھرپور شرکت کریں گے۔ آج کور کمیٹی نے خان صاحب کے ہدایات کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہفتے والے دن 29 تاریخ کو ہم پنڈی میں انشاءاللہ جلسہ کریں گے۔ میں پنجاب حکومت سے درخواست کروں گا، آپ نے پہلے بھی کہا ہے، آپ سے NOC ہم نے آج اپلیکیشن گزاری ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا بھرپور جلسہ انشاءاللہ تعالی 28 تاریخ ہفتے والے دن پنڈی میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی، اور اس کے لیے آج ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے NOC کے لیے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہترین اور بھرپور اور پرامن جلسہ کرے گی۔ تھینک یو۔ سوال جانا ہے پہلے سپریم کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف مختلف فیصلے آتے تھے، آج کے فیصلے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قاضی صاحب یا دوسرا بینچ ہے کیا ہواؤں کا رخ چینج ہو جائے؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب کا نہیں، یہ ڈیسیژن جو 12 جولائی کو آیا تھا اور پھر 14 سپٹمبر کو ایک پہلے سے درج تھا، اس کی ضعیف ترجمانی کی ہے آج۔ اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں جو آبزرویشن دی ہے، یہ وہی آبزرویشن ہے جس کا ہم بارہا ذکر کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پہ حکومت کا اہلکار بن کے اپنے آزاد اور آئینی حیثیت کمپرومائز کر بیٹھی ہے۔ الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمارے خلاف کیس کے بعد کیس فائل کرتا تھا، آج سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس قسم کے آرڈر اور اس قسم کی پٹیشن فائل کرے۔ آج سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو 39 موجود تھے اور باقی 41 کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے ذکر کیا ہے، 41 میں سے 40 کے ہم نے ایفیڈیوٹ فائل کروائے تھے، ان میں سے 2 سیٹیں ہماری ری کاؤنٹنگ کے آڑ میں ضائع ہو چکی ہے، وہ بھی سیٹیں ہماری ہی تھی، لیکن سازش کے نتیجے میں وہ ہماری سیٹیں 4000 کی کیا اس میں 23,000 کی ویلڈ ووٹوں کو انویلڈ کر کے جا چکی ہے۔ ہم آج بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ آج 4th ٹائم پہ آپ نے میٹنگ کر لی لیکن پھر بھی آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا۔ اب جبکہ سپریم کورٹ نے ڈیٹیل ریزن دی ہے، آپ کے کردار پہ، آپ کے عمل پہ انہوں نے ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اس لیے ہم بھرپور مطالبہ کرتے الیکشن کمیشن سے کہ فی الفور ہمارے 38 ہمارے باقی ماندہ MNA کے فی الفور نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح کیا ہے کہ جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ صرف اور صرف اس پارٹی کو ملے گی جو کہ کینڈیڈیٹ جیت چکے ہوں یا آزاد کینڈیڈیٹ اس پارٹی کو جوائن کر چکے ہوں۔ ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جن کے سب کچھ ایفیڈیوٹ الیکشن کمیشن میں فائل ہے، اس کے بیس پہ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹوں کا جلد سے جلد اناؤنس کرے۔ اس کی وجہ سے آج تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے، وہ سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں۔ ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریزرو سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے۔ آج مہربانی کر لے، کل سے یہ ڈیلے نہ ہو، بہرحال آپ نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے اس بات کو بڑے قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان میں ڈیموکریسی چلنے چاہیے، ڈیموکریسی مضبوط ہو، اور اس کے لیے ایوان کے رول کا اور عوام کے ووٹ کا قدر کا ذکر کیا ہے۔ یہی وہ اسٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف اسٹرگل کر رہی ہے، یہی وہ اسٹرگل ہے جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف آزاد عدلیہ چاہتی ہے، یہی وہ اسٹرگل ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی
तरमीम की जाएगी, जिसमें से अदलिया पे कतगन लगेगा, जिसमें से अदलिया के जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर किया जाएगा। ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वजीर आजम हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुजाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरखास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है, आपसे एनओसी हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है एनओसी के लिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। थैंक यू। सवाल जाना है। पहले सुप्रीम की तरफ से हम देखते थे कि पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ टेस्ट जाते थे। आज के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जो काजी साहब या लोग का बेंच है, क्या हवाओं का रुख चेंज हो गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट थी रिजर्व सीटों पे, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल रीजन आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मजीद मजबूत होगा। और साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी आम इंतखाबात कराना, साफ शफाफ मुतबाना इंतखाबात कराना 218 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने कहा कि वो उसमें नाकाम हुआ है। बतौर जमात आप क्या इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे? देखिए, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किसके इक़दामात पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे, इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है, मजीद कहने की जरूरत नहीं है। अगर रेफरेंस दायर हो तो उसमें क्या कार्रवाई होती है? क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखिए, कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं, ये उनकी सवाबदीद है, उस पर कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बाज असूल होते हैं, प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के, उसने रिजाइन किया। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके, तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करे। आप माहिर कानून लास्ट ये बता दीजिएगा, शॉर्ट ऑर्डर के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब तफसीली फैसले के बाद भी अगर उसी रवायत को बरकरार रखा जाता है तो क्या आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट? देखो, ये इंतहाई बदकिस्मती होगी कि बात यहाँ तक जाएगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जजेस बहुत सीनियर है, उनमें जस्टिस भी बैठे हैं, उनमें वकला भी बैठे हैं, उनमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है वो भी बैठे हैं। अब इतने अल्फाज, हर चीज की एक हद होती है। इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अब अपने स्टेटस को देख के फैसला कर ले कि सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना। आप कर चुके हैं सवाल यार, कर चुके हैं। अच्छा, यही सवाल है कि हमने इस्लामाबाद में भी जलसा देखा, उसके बाद लाहौर में भी जलसा हो चुका, पिंडी की तैयारी है, मियां वली की तैयारी है, क्या पैगाम है इन तमाम जलसों के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही करती रही है और जो महंगाई है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो ज्यादतियां हैं,
जो इमरान खान साहब को जेल में बंद है, इनके लिए तो हम और क्या करें, प्रोटेस्ट ही करना है। जो आदलिया पे अटैक हो रहे हैं, आप देखो हमारे एमएनए को उठाया गया, उनको रखा गया, हमने कमेटी के सामने बात लेके आए कि आप वोट ले रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन आप घंटों के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं, मिनटों के हिसाब से अब आ रहे हैं और आप वहां से हमारे एमएनए को उठाएं। देखो ये नए 90 की दिहाई नहीं है, कोई चांगा मांगा की सियासत अब खत्म करे। लेट द पीपल स्पीक एंड द पीपल मस्ट स्पीक। हकीकी अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खान की रिहाई के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इस तहरीक का जल्द से जुलूस व एहतजाज का मोमेंटम जो है वो इसी तरह बरकरार रहे। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को रिजाइन करना चाहिए। अब शर्म का मकाम है उनके लिए, उनको रिजाइन रिजाइन करना। सुप्रीम कोर्ट वह अल्फाज गलत उनसे, वो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन सॉरी न्यूट्रल होना चाहिए और मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में ISI के पॉलिटिकल विंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का अलग अलग अपोजिशन में ही होकर कहती रही जरूर है कि इस तरह सियासी किरदार अदारों का नहीं होना चाहिए। नई अपॉइंटमेंट हुई है तो इस हवाले से आपको क्या तवक्कुआत हैं? मैं कह रहा हूं देखे, किसी इदारे को डिस्कस न करें, इदारे में किसको सरबराह बनाया जाता है ये इदारों का काम, वो जिसको चाहे हमारे लिए सारे काबिल कबूल। बिल्कुल।